للآخرہ، یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا گیا ہے اور تم اللہ کے لیے بنائے گئے ہو۔ کتنا سیدھا سیدھا نظام ہے اور کتنا خوبصورت نظام ہے اور کتنا انسان کے شایان شان نظام ہے اور بنیاد ہے۔ تم بڑے ہو، سب کچھ تمہارے لیے ہے، اس لیے میں یہ کیسے یقین کر سکتا ہوں کہ میری زندگی ان کے ساتھ ہے؟ ملازموں کی زندگی مالک کے ساتھ ہے، ملازموں کی زندگی مالک کے ساتھ ہے، مالک کی زندگی ملازموں پر نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ کائنات کی زندگی انسان پر موقوف تو ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ یوں انداز ہوتا ہے کہ یہ ساری جتنی بھی کائنات ہے یہ آدمی کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ اگر آدمی کی نقل و حرکت صحیح ہے تو کائنات کی نقل و حرکت صحیح ہے، اس لیے کہ آدمی کو اللہ جل جلالہ نے کائنات میں ہوئی حیثیت عطا فرمائی ہے جو آدمی کے اندر آدمی کے دل کو حیثیت عطا فرمائی ہے۔ جیسے آدمی دل کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، جدھر دل جائے گا ادھر ہی نگاہ اٹھے گی، ادھر ہی کی دماغ سوچے گا، ادھر ہی قدم اٹھیں گے، ادھر ہی کی زبان بولے گی۔ اسی طرح سے پوری کائنات، اس کی نقل و حرکت آدمیوں کی نقل و حرکت پر موقوف ہے۔ اگر انسان کی نقل و حرکت ٹھیک ہے، اس کے دل کا یقین ٹھیک ہے، اس کی دماغ کی سوچ ٹھیک ہے، آنکھوں کا دیکھنا ٹھیک ہے، زبان کا بولنا ٹھیک ہے، ہاتھوں کا لین دین ٹھیک ہے، پیٹ کا کھانا پینا ٹھیک ہے، بدن کا پہننا ٹھیک ہے، شرمگاہ کا استعمال ٹھیک ہے، قدموں کا چلنا ٹھیک ہے، قدموں کا کھڑا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک ہے، سر سے پیر تک آدمیوں کی نقل و حرکت ٹھیک ہے تو یہ زمین ٹھیک چلے گی، زمین کی نقل و حرکت بھی صحیح ہوگی، ہواؤں کی نقل و حرکت بھی صحیح ہوگی، پانیوں کی نقل و حرکت بھی صحیح ہوگی، آگ کی نقل و حرکت بھی صحیح ہوگی۔ اور اگر آدمی کی نقل و حرکت غلط ہو گئی تو پھر زمین کی نقل و حرکت صحیح نہیں ہوگی۔ یہ زندگی کے اسباب نکالنے کی بجائے اس کے اندر سے غلے نکلیں، اگر آدمی کی نقل و حرکت صحیح ہو تو زمین کے اندر سے غلے نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، سبزیاں نکلتی ہیں، وہ سب کچھ جو زندگی میں ضرورت ہوتا ہے وہ سب کچھ زمین میں سے نکلتا ہے اور اللہ نکالتے ہیں اسے۔ لیکن جس وقت آدمیوں کی نقل و حرکت غلط ہوتی ہے تو اسی زمین میں سے زلزلے نکلتے ہیں، اسی زمین میں سے ایسے ایسے پانی نکلتے ہیں طوفان نوح کی طرح سے کہ علاقوں کے علاقے اور ملکوں کے ملک اور قوموں کی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے اندر سے لاوے نکلتے ہیں، منٹوں کے اندر لاکھوں آدمی بھون کے رکھ دے، زندگی کے تباہی کے سامان نکلنے شروع ہو جاتے ہیں جب آدمیوں کی نقل و حرکت غلط ہوتی ہے۔ جب آدمیوں کی نقل و حرکت صحیح ہوتی ہے تو ہواؤں کی نقل و حرکت بھی صحیح ہوتی ہے، یہ پانی اٹھاتی ہیں، بادل بنتے ہیں، بر وقت بارشیں برستی ہیں، زمینوں میں رویدگی ہوتی ہے، علاقے سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی کی نقل و حرکت صحیح نہیں رہتی ہے تو ہواؤں کی نقل و حرکت غلط ہو جاتی ہے، پھر ہوائیں زندگی کے سامان نہیں لاتی ہیں بلکہ ہوائیں طوفان بن جاتی ہیں، اور جب ہوا طوفان بنتی ہے تو سب سے زیادہ بربادی اسی سے آتی ہے۔ ایک طوفان اٹھا اور لاکھوں انسان برباد ہو گئے، لاکھوں گھر تباہ ہو گئے، لاکھوں مکان اڑ گئے۔
غرض یہ کہ کائنات کی نقل و حرکت آدمی کی نقل و حرکت پر موقوف ہے. اگر آدمی کی نقل و حرکت صحیح ہے تو ہر چیز صحیح چلے گی، یہاں تک کہ سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت میں اس آدمی کے اندر کوئی خیر بھی باقی نہیں رہے گی، اس کے افکار بھی غلط ہو جائیں گے، اس کا دیکھنا بھی غلط ہو جائے گا، اس کا بولنا بھی غلط ہو جائے گا، سر سے پیر تک غلط ہی غلط، غلاظت ہی غلاظت بن جائے گا، یہاں تک کہ کسی کی زبان سے اللہ اللہ بھی نہیں نکلے گا. تو اس وقت میں پھر اس کائنات کو باقی رکھنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی، اور اس آدمی کی وجہ سے جب یہ شر محض بن جائے گا، اس کے اندر سے کوئی خیر نہیں نکلے گی، جو سب سے آخری درجے کی خیر ہے، کمزور ترین درجہ، آخری درجہ، جب وہ بھی اس کے اندر باقی نہیں رہے گا تو اللہ جل جلالہ اس پوری کائنات کو بمائے انسانوں کے ختم فرما دیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی، اس کے باقی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. اس لیے آدمی کی نقل و حرکت اصل بنیادی چیز ہے. کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، نہ تمہارے قابو میں ہے. یہ سورج تمہارے قابو میں نہیں ہے، یہ چاند تمہارے قابو میں نہیں ہے، یہ زمین تمہارے قابو میں نہیں، نہ ہوائیں تمہارے قابو میں ہیں. ان کی نقل و حرکت کے چکر میں مت پڑو. صرف ایک چیز تمہارے قابو میں ہے، اس کو قابو کرو، اور وہ تمہارا اپنا آپ ہے اور اپنی جنس ہے. اپنی ذات کو قابو کرو اور اپنی جنس کو یعنی تمام انسانوں کو قابو کرو. اس کی نقل و حرکت درست کرو. اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، بے اختیار نہیں ہو، تم پتھر نہیں ہو، درخت نہیں ہو. اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، مختار مطلق تو نہیں لیکن مختار ہو بہرحال. اور اللہ نے جو اختیار دیا اسے استعمال کرو. اللہ نے اختیار بھی دیا ہے، عقل بھی دیا ہے، فہم دیا ہے، اور تمہیں کتاب دی ہے، راستہ دیا ہے، راستہ بتایا ہے. اللہ نے تمہیں کیسے استعمال کرنا چاہیے اپنے آپ کو. اسے سیکھو. ایک ہی کام ہے اور کوئی کام نہیں تمہارا. اپنے آپ کو ٹھیک کرو. اگر تم ٹھیک ہو گئے تو کل کائنات ٹھیک ہو جائے گی. یہ بڑی بڑی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. بالکل پانی صحیح چلیں گے، بالکل ہوائیں صحیح چلیں گی، بالکل سمندر صحیح چلیں گے، سورج چاند سب صحیح چلیں گے، زمین بھی صحیح چلے گی، یہاں تک کہ درندے بھی صحیح چلیں گے. اور درندے نہیں، تمہارے دشمن بھی صحیح چلیں گے. تمہارے دشمن کے دماغ جو ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب تم صحیح چلو گے تو تمہارے اللہ جل جلالہ تمہارے دشمنوں کو وہ سوچنے پر مجبور کریں گے جو تمہارے حق میں جائے گا. تمہارے خلاف نہیں سوچ سکیں گے، وہ بھی تمہارے حق میں جائے گا. اس بنا پر کرنے کا کام صرف ایک ہے کہ آدمی ٹھیک ہونا چاہیے. آدمی سے مراد تمام آدمی ہے، تمام اولاد آدم ہے، تمام اولاد آدم ہے. اسے ٹھیک ہونا چاہیے. اس بنا پر کہ ہم اسی کے مکلف ہیں، یہی سوچنے کے مکلف ہیں. یہ ساری اولاد آدم
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے، آمد کے بعد کی ہے، اس وقت سے لے کر جب حضور تشریف لائے ہیں، اس وقت سے لے کر جب آپ نے نبوت کا کام سنبھالا ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے وہ سارے کے سارے حضور کی امت ہیں۔ آگے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک امت اجابت ہے، جس نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا وہ بھی امت ہے، ایک وہ ہے جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول نہیں کیا وہ بھی امت ہے، وہ امت دعوت کہلاتی ہے، یہ بھی امت ہے وہ بھی امت ہے۔ یہ ساری امت صحیح راہ پر رہے، صحیح راستے پر رہے، اس کی فکر کرنا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، اور ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار، ہم میں سے کوئی غیر ذمہ دار نہیں ہے، حضور کا امتی اور غیر ذمہ دار، ایمان والا اور غیر ذمہ دار، یہ انتہائی غلط سوچ ہے۔ ہر امتی ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ ہے کہ اپنے آپ کو صحیح راستے پر لائے اور دوسروں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرے۔ اور صورت اس کی بہت مختصر سی، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ میں سے ہر ایک یہ طے کر لے کہ مجھے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنے گرد و نواح کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور جس گرد و نواح کو ٹھیک کرنا ہے ان سے یہ کہنا ہے کہ تم اپنے گرد و نواح کو ٹھیک کرو، اس نے جس کو ٹھیک کرنا ہے اس نے اس سے کہنا ہے کہ تم اپنے گرد و نواح کو ٹھیک کرو، اور یوں پھیلتے پھیلتے ساری دنیا تک پھیل جاتا ہے، سیدھا سیدھا ایسا۔ اور سب سے زیادہ اجر وہ لوگ پائیں گے جو یہاں سے شروع کریں گے۔ اس لیے کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ۔ اس پہلے نے جس حلقے کو کہا کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، لوگوں کو ٹھیک کرو، اور جن کو تم نے کہا ہے ٹھیک کرنے کو ان سے کہو کہ اگلوں کو ٹھیک کریں، اور ان سے کہو کہ اگلوں کو ٹھیک کریں، کیونکہ بات یہاں سے چلی ہے۔ اس بنا پر جتنے ٹھیک ہوتے جائیں گے قیامت تک ان سب کے برابر ان کو ثواب ملے گا جنہوں نے ابتدا کی ہے۔ اسی بنا پر کھلے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ کائنات میں جہاں کہیں کوئی خیر کا ذرہ ہے، جو کوئی کسی بھی درجے پر دین پر ہے، ان سب کی جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنا جتنا ان کو ملتا ہے تمام کو، اتنا اتنا روزانہ سب کے برابر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حساب میں جمع ہوتا ہے، اور جتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں جمع ہوتا ہے وہ اتنا سب کا مجموعہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جمع ہوتا ہے اتنا ہی سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آ جاتا ہے۔ جس نے ابتدا کی ہے اسی کے حساب میں جائے گا۔ ایک دفعہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ وہ ایک صاحب ایک تشریف لایا ایک، تو میں نے ان کا تعارف کرایا، میں نے کہا جی یہ سابق وزیر ہیں، حضرت نے مصافحہ کیا، اتفاق سے ملے، قریب تعلق والے آدمی تھے، دینی مزاج تھا، تو حضرت نے اسی بے تکلفی کی بنیاد پر فرمایا کہ یہ سابق وزیر ہونا بھی کوئی تعارف ہے؟
انہی سے فرمانے لگے کہ یہ سابق وزیر ہونا بھی کوئی تعارف ہے؟ میں نے کہا جی تعارف تو نہیں ہے، شرم کی بات ہے، مگر بن گیا ہے تعارف یہی۔ تو فرمانے لگے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مفتی صاحب کہ پہلے تعارف یہ ہوتا تھا کہ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے سندھ میں اسلام پھیلایا ہے، یہ محمد ابن قاسم ہے جس کی وجہ سے یہ سارا ملتان تک سارا علاقہ سندھ کا مسلمان ہوا ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے جس سے سارا افریقہ اسلام میں داخل ہوا ہے، اور یہ فلاں فلاں 4 آدمی ہیں جن کی وجہ سے سارا انڈونیشیا میں اسلام پھیلا ہے، اور یہ فلاں فلاں 3 آدمی ہیں جن کی وجہ سے فلاں یورپ کے علاقے میں اسلام پھیلا ہے۔ پہلے تو تعارف یوں ہوا کرتے تھے، اور ساتھ ہی فرمانے لگے کہ سوچنے کی بات ہے واقعی کتنی بڑی کمائی ہے۔ یہ محمد ابن قاسم 18 سال کا جوان اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کے یہاں پہنچ گئے، اور اللہ جل جلالہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے اس پورے علاقے میں اسلام کے پھیلنے کا۔ جس زمانے میں وہ آئے ہیں وہ نوجوان آیا ہے اور اسلام پھیلنا شروع ہوا ہے، اس وقت سے لے کے اب تک، اور اس وقت سے لے کے قیامت تک جتنے اس علاقے کے ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کا ثواب ملتا ہے، ان سب کے مجموعہ محمد ابن قاسم کے ہاں جمع ہوتا ہے، اور جتنے نمازیں پڑھنے والے ہیں سب کی نمازوں کا جتنا مجموعہ ہے محمد ابن قاسم کے ہاں روزانہ جمع ہوتا ہے، سارے حج کرنے والوں کا، سارے مال خرچ کرنے والوں کا، ساری قربانیاں کرنے والوں، سب کا ثواب اس کے ہاں جمع ہوتا ہے۔ اور مان لیں کہ اصل جو علاقے کے حاکم ہیں وہ تو وہ ہیں۔ یہاں اس ملک میں علاقے میں بہت آئے، یہی آئے ہوں گے، انہوں نے کہا جی ہم صدر ہیں اس علاقے کے، کسی نے کہا جی ہم وزیر اعظم ہیں اس علاقے کے، کسی نے کہا جی ہم بادشاہ سلامت ہیں اس علاقے کے، بتیرے آتے رہے۔ تو فرمانے لگے کہ یہ جتنے آتے ہیں نا یہ بادشاہ سلامت قسم کی مخلوق، ان کی مثال میرے نزدیک ایسی ہے۔ فرمانے لگے کہ ایک دن میں جا رہا تھا، اپنے متعلق فرمانے لگے کہ میں جا رہا تھا دلی کے شہر میں ایک محلہ ہے خاکروبوں کا، اس محلے سے گزر رہا تھا تو کچھ خاکروب اکٹھے بیٹھے تھے آپس میں، اپنا بیڑی سگریٹ پی رہے، حقہ پی رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ میرے 9 مکان ہیں، دوسرے نے کہا میرے 13 ہیں، تیسرے نے کہا کہ نہیں میرے تو 14 ہیں۔ اور فرمانے لگے کہ میں ان کے پاس سے گزر رہا تھا، یہ سن لیا میں نے۔ کیا مطلب؟ یہ اتنے 14 تک جو مکان ہیں، کیا مطلب ہے؟ یعنی میں ان 14 مکانوں کا پاخانہ صاف کرتا ہوں۔ یہ باقی جتنے بادشاہ سلامت آتے رہے ہیں یہ تو ایسے ہی مکانوں والے تھے کہ یہ سندھ ہمارا ہے، یعنی کیا مطلب ہم اس کا پاخانہ صاف کرتے ہیں، اس کے ٹیکس وصول کرتے ہیں، اس کو کھاتے پیتے ہیں۔ تو اصل حاکم اس علاقے کے یہ نہیں ہے، اس علاقے کا حاکم تو محمد ابن قاسم ہے، جس کو اصل آمدن یہاں کی پہنچ رہی ہے۔ اصل حاکم وہ ہے جن کے ہاں سارے علاقے کا ایمان کا ثواب بھی جا رہا ہے، حجوں کے ثواب بھی جا رہے ہیں، زکاتوں کے ثواب بھی جا رہے ہیں، علم کے ثواب بھی جا رہے ہیں، سارے احکامات الہیہ کی تعمیل کے احکامات جمع ہو رہے ہیں، وہ اصل حاکم ہے۔ اس بنا پر عرض کیا کہ اگر اللہ جل جلالہ توفیق عطا فرما دے، ہمیں عقل آ جائے، ہمیں سمجھ آ جائے کہ کرنے کا کام کیا ہے اور کس پر ملتا ہے،
یہاں بھی سب کچھ اسی پر ملتا ہے اور وہاں بھی سب کچھ اسی پر ملے گا. یہ بات کر رہے نہ جائے. امت مسلمہ کی نادانی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ یہ کہتے ہیں پوچھو کہ میدان معاشر میں فیصلہ کس پر ہوگا بھائی. میدان معاشر میں زندگی بننے بگڑنے کا فیصلہ کس پر ہوگا؟ ایمان اور اعمال پر ہو. ایمان اور اعمال پر ہوگا اور صرف ایمان اور اعمال پر ہوگا. کوئی بھی نہیں کہتا کہ پیسے پر ہوگا، حکومت پر ہوگا، عہدے پر ہوگا، جائیداد پر ہوگا، بینک بیلنس پر ہوگا، زمینوں پر ہوگا. کوئی بھی نہیں کہتا، سوچتا ہی نہیں کوئی. آئی جب یہ ایمان اور اعمال صالحہ اتنی عظیم چیزیں ہیں، اتنی عظیم اور اتنی طاقتور چیزیں ہیں کہ ان کی وجہ سے معاشر کی مشکلات آسانیوں سے تبدیل ہو جاتی ہیں، جن کی وجہ سے جنت مل جاتی ہے، ابد الآباد کی ایسی شاندار زندگی مل جاتی ہے کہ جس زندگی کو یہاں پر سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے. نہ کسی نے ایسی زندگی دیکھی ہے، نہ کسی نے ایسی زندگی سنی ہے، اور نہ کسی کا دل اس وقت میں اور دماغ اس کو صحیح طور پہ سوچ سکتا ہے اس سطح پر. جب ایمان اور اعمال صالحہ سے وہ زندگی شاندار مل جاتی ہے تو یہاں کی زندگی بنانا اس کا کیا کام ہے؟ وہ تو سلوٹوں میں ہو جائے گا. یہاں کی زندگی بنانا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. جب اتنا بڑا کارنامہ کر سکتا ہے تو یہ تو کوئی بڑا کام نہیں. یہ سوچنا کہ جی وہ ابد الآباد کی زندگی تو ان سے بن جاتی ہے مگر یہ 50 سال کی زندگی ان سے نہیں بنتی ہے. واجی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جو لوگ کہتے ہیں اور زبانوں پر ہے، دلوں میں بھی ہے اور زبانوں پر بھی ہے کہ جی صرف نماز سے کیا ہوگا. حالانکہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف نماز سے کیا ہوگا، واقعی ان کی نماز سے کچھ نہیں ہوگا. جو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز سے کیا ہوگا، واقعی ان کی نماز سے کچھ نہیں ہوگا. اور انہیں سوچنا چاہیے کہ جو نماز تمہیں دو روٹیاں نہیں دلا سکتی ہے اس دنیا میں، وہ نماز تمہاری جہنم سے بھی تمہیں نہیں بچا سکتی ہے. دھوکے میں مت رہو. اگر نماز کے متعلق تمہارا یقین یہ ہے کہ نماز سے کچھ نہیں ہوتا تو واقعی نماز سے کچھ نہیں ہوتا. اس نماز سے، اس نماز سے کچھ ہوتا ہے جن کا یہ یقین ہے کہ نماز ہی سے سب کچھ ہوتا ہے. یہاں بھی نماز انہی کی کام آئے گی، وہاں بھی نماز انہی کی کام آئے گی. یہاں کی زندگی بھی نماز سے بنتی ہے اور اللہ کی قسم نماز سے بنتی ہے، اور جس کی نماز نہیں، اللہ کی قسم اس کی زندگی کبھی درست نہیں ہوئی اور کبھی درست نہیں ہوگی. اس کی زندگی کبھی نہیں بنے گی. یہاں کی زندگی بھی نماز سے بنے گی اور وہاں کی زندگی بھی نماز سے بنے گی. زندگی بقدر نماز ہوتی ہے. جتنی نماز شاندار ہوگی زندگی اتنی شاندار ہوگی. جو زندگی غلط گزارتا ہے اس کی نماز شاندار نہیں بنے گی. دونوں کا آپس میں رابطہ ہے. جو نماز صحیح پڑھے گا از اول تا آخر، اندر کے یقین کے اعتبار سے، توجہ اللہ کے اعتبار سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مطابق کر کے نماز کو ادا کرے گا
اور پھر اس نماز کو ادا کرنے کے بعد اس نماز کو یہی نہیں چھوڑ جائے گا، بلکہ اس نماز کی زندگی کو آگے زندگی میں لے جائے گا۔ صبح کی جب نماز پڑھے گا، اس نماز کی زندگی کو لے جائے گا اپنی زندگی میں، اور صبح کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک اپنی زندگی اس طرح گزارے گا جیسے نماز میں وقت گزارا تھا، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو سر سے پیر تک حکم الہی کے مطابق استعمال کرتے ہوئے، اور ہر غلط سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، جیسے نماز کے اندر اپنے آپ کو قابو رکھا تھا، غلط سوچنے سے، غلط دیکھنے سے، غلط بولنے سے، غلط سننے سے، غلط جانب متوجہ ہونے سے، غلط نقل و حرکت سے نماز کے اندر اپنے آپ کو قابو رکھا تھا، اسی طرح ظہر تک اپنے آپ کو قابو رکھے نماز کی بنیاد پر۔ اس آدمی کی نماز جس سطح پر فجر کی نماز تھی، ظہر کی نماز اس سے بلند نماز ہوگی، اس کی نماز بلند ہو جائے گی، آگے بڑھ جائے گی، پھر آ کے ظہر کی نماز پڑھے، اور ظہر کی نماز پڑھتے وقت توبہ کرے کہ الہی جو غلط ہوا معاف فرما دے، میں آدمی ہوں، غافل ہوں، میں نے کوشش کی اپنے آپ کو سنبھالنے کی، جو غلطی ہو گئی معاف فرما دے، اور توبہ کرنے کے، اور آئندہ کے لیے میں صحیح چلوں گا، دونوں چیزیں، پچھلا معاف فرما دے، آئندہ صحیح چلوں گا، اور پختہ عزم ہو کے صحیح چلوں گا۔ اس لیے کہ آدمی استغفار تو کرتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا ہے۔ استغفار اس کو کہتے ہیں کہ غلطی ہوئی، استغفر اللہ، اے اللہ معاف فرما دے، اس کے لیے تو آدمی تیار ہوتا ہے کہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، لیکن یہ کہ آئندہ غلط نہیں کروں گا اس کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ آئندہ غلط نہیں کروں گا اس کا نام توبہ ہے۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، استغفار کے ساتھ توبہ ہو، غلط یقین سے صحیح یقین کی طرف لوٹنا، غلط یقین سے صحیح یقین کی طرف لوٹنا، غلط اعمال سے صحیح اعمال کی طرف لوٹنا، غلط اخلاق سے صحیح اخلاق کی طرف لوٹ آنا، غلط معاملات سے صحیح معاملات کی طرف لوٹ آنا، اور غلط معاشرت سے صحیح معاشرت کی طرف لوٹ آنے کا نام توبہ ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ زندگی بنے گی ایمان اور اعمال صالحہ سے۔ جس کسی کے پاس، اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی مرد ہو، عورت ہو، جہاں کہیں کا ہو، جس رنگ کا ہو، جس سطح کا ہو، جس طبقے کا ہو، کوئی تعین نہیں ہے، جو کوئی مرد ہو، عورت ہو، اچھے عمل کرے، درا حالے کہ وہ ایمان والا ہو، ایمان کی حالت میں کرے، اس لیے کہ جو عمل ایمان کی حالت میں نہیں کیا جاتا وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا ہے، وہ عمل ہوتا ہی نہیں ہے، قبول کیا ہو، عمل ہی نہیں ہوتا ہے، وہ دھوکہ ہوتا ہے، عمل کا عمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی جڑ لگی نہیں، اعمال کی جڑ ہے ایمان۔ جیسے بغیر جڑ کے تم نے دیکھے ہیں، بغیر جڑ کے درخت ہوتے ہیں، بغیر جڑ کے پھول ہوتے ہیں، اس طرح سے جو اعمال ہوتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ اعمال نہیں کہلاتے ہیں، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آج کل استقبال میں، براتوں کے استقبال میں یا لوگوں کے استقبال میں
ایسے شاندار پھل پھول اور درخت اور سبزے بنائے جاتے ہیں اور گیٹ بنتے ہیں، دروازے بنتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ شہر میں بہار آئی ہوئی ہے۔ تو وہ جتنا سبزہ وبزہ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا جعلی ہوتا ہے۔ بغیر ایمان کے جتنے اعمال ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ وقت کے وقت پر معلوم تو ہوتا ہے کہ یہ اعمال ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، محض دھوکہ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو آدمی دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ اور یہ جو سبزہ ہوتا ہے سارے کا سارا، یہ کیلے کے اور شاندار گیٹ اور پھول اور پتہ نہیں کیا کیا نظر آتا ہے، یہ جب ان جڑوں پر چونکہ نہیں ہوتے ہیں، اس بنا پر تھوڑی دیر کے بعد سارے شہر میں گند پھیلتا ہے ان کی وجہ سے۔ یہ جتنے اعمال ہوتے ہیں ان سے خیر نہیں پھیلتی، ان سے شر ہی پھیلتا ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے اعمال کی کہ ان کے ساتھ ایمان ہو۔ ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب تک اخلاص نہیں ہوتا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ جب اعمال کیے جائیں ایمان کے ساتھ ہوں، اخلاص کے ساتھ ہوں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق، ان کے علم کے مطابق۔ اگر یہ عمل ان تین بنیادوں پر ہیں، ایمان کے ساتھ ہیں، اخلاص کے ساتھ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہیں، تو یہ عمل اللہ کے ہاں عمل کہلاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے لیے ہوتا ہے اس لیے جڑ پر ہے، جڑ لگی ہوئی ہے۔ چونکہ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے ہے اس بنا پر اس کی جڑ لگی ہوئی ہے۔ چونکہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مطابق ہے اس واسطے اس کی جڑ لگی ہوئی ہے۔ یہ عمل اللہ کے ہاں نہ صرف قبول ہوتا ہے بلکہ درخت کی طرح سے یہ بڑھتا ہے۔ اس کی جڑیں نیچے چلی جاتی ہیں اور اس کی شاخیں اوپر کو چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جس درجے کا ہوتا ہے اخلاص اور جس درجے کا ایمان ہوتا ہے، جس درجے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مطابق میل کھایا ہوا ہوتا ہے، اسی درجے پر اللہ جل جلالہ اسے بڑھاتے ہیں۔ اور اتنا بڑھتا ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ جل جلالہ تمہارے اعمال کو پالتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ اور اس کی مثال بہت عجیب عطا فرمائی کہ اس طرح سے جیسے تمہارے کسی عزیز کا اونٹ کا بچہ تمہارے پاس رہ جائے اور تمہیں نہایت احتیاط کے ساتھ اس کو پالو اور وہ اونٹ ہو جائے، اللہ جل جلالہ اسی طرح تمہارے اعمال کو پالتے ہیں۔ ذرہ برابر عمل ہوتا ہے تو اللہ جل جلالہ اسے اس طرح پالتے ہیں کہ وہ بہت پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اور پھر اسے اپنے شایان نشان قبول فرما کر اپنے شایان نشان اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ زندگی بنے گی اعمال سے۔ اللہ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ لام بھی تاکید کا ہے، نون ثقیلہ بھی تاکید کا ہے۔ ضرور اللہ جل جلالہ کا وعدہ ہے، قطعی وعدہ۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کسی کا وعدہ نہیں ہو سکتا۔ فلنحيينه حیاتا طیبہ، جس کے ایمان اعمال صالح ہوں ایمان کے ساتھ، انہیں کیا کریں گے؟ ضرور بسد ضرور انہیں پاکیزہ زندگی نصیب فرما دیں گے، پاکیزہ زندگی ان کو ملے گی۔ جس زندگی میں پاکیزہ زندگی ہوگی، جس میں غلط اعمال نہیں ہوں گے، غلط اخلاق نہیں ہوں گے، غلط معاشرت نہیں ہوگی، جس میں پریشانیاں نہیں ہوں گی، جس میں خطرے نہیں ہوں گے، جس میں ذلتیں نہیں ہوں گی، جس میں کسی قسم کی خرابیاں نہیں ہوں گی،
ہر طرح کی خرابیوں سے پاک زندگی ہوگی اور ہر طرح کی خیروں سے بھری ہوئی زندگی ہوگی. اس میں محبوبیت بھی ہوگی، مرجعیت بھی ہوگی، عزت بھی ہوگی، قوت بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا، راحت بھی ہوگی، الفت بھی ہوگی اور تمام اعمال صالحہ کی توفیق بھی ہوگی. مخلوق سے بھی تعلق درست ہوگا، مخلوق کا بھی محبوب بنے گا. حیات طیبہ اصل کے طور پر یہ ہے کہ مخلوق سے جو چاہے گا مخلوق کرے گی، خالق سے جو چاہے گا خالق کرے گا. یہ حیات طیبہ ہے. جو خالق سے کہے گا، اللہ سب سے بڑی بات حیات طیبہ کی یہ ہے کہ جو خالق سے کہے گا خالق کر دے گا. اور کہنے کی بات بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ معروف یہی ہے، ورنہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. زبان سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. وہ تو اندر سے اس نے چاہا اور اللہ نے کیا. نہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے نہ کہنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر یہ بات آئی کہ یوں ہو جاتا، خواہش پیدا ہوئی کہ یوں ہو جاتا، اللہ وہی کر دیں گے. جیسے جنت میں ہوگا یہی اللہ جل جلالہ عطا فرما دیتے ہیں. اور سب سے بڑا اللہ جل جلالہ کا کرم اور انعام یہی ہے. اور کائنات کے بڑے آدمی جو ہیں وہی لوگ ہیں. مالوں سے آدمی بڑے نہیں ہوا کرتے، عہدوں سے آدمی بڑے نہیں ہوا کرتے، شداد کی جنتوں سے آدمی بڑے نہیں ہوا کرتے ہیں، لمبی لمبی زمینوں سے آدمی بڑا نہیں ہوتا ہے، بینک بیلنس سے سونا چاندی سے آدمی بڑا نہیں ہوا کرتا ہے. دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. ایسے لوگوں کو بڑا سمجھنے اور بڑا کہنے سے خدا کے قہر متوجہ ہوتا ہے. خدا کے قہر سے ڈرنا چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے. اگر تم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آدمی باہر کی چیزوں سے بڑا بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بڑا فرعون تھا، موسیٰ علیہ السلام بڑے نہیں تھے. اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آدمی مال سے بڑا ہوتا ہے تو تمہارا فیصلہ یہ ہو کہ قارون بڑا تھا، موسیٰ علیہ السلام بڑے نہیں تھے. ان کے پاس تو کھانے کو روٹی بھی نہیں تھی، رہنے کو چھپر تھا ساری زندگی. اگر تم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آدمی اکثریت سے بڑا بن جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو جہل بڑا تھا، محمد بڑے نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اکثریت اس کے ساتھ ہے. باہر کی چیزوں سے آدمی بڑا نہیں بنتا ہے. گدھے پر ایک پن سونا لاد دو تو گدھا ہی رہتا ہے. وہ گدھے کا گدھا ہی رہتا ہے. کتا چھپڑ میں بیٹھا ہے تو بھی کتا ہے، اور اگر 10 کروڑ کی کوٹھی میں بیٹھا ہے تو بھی کتا ہے. باہر کی چیزوں سے آدمی بڑا نہیں بنا کرتا ہے. آدمی بڑا بنا کرتا ہے ایمان اور اعمال صالحہ سے، اندر کے اعمال سے بنا کرتا ہے. وہ آدمی جس کے گھر میں باہر کی چیزیں آئی ہی نہیں ہیں، کوئی چیز نہیں آئی جس کے گھر میں، کائنات کا سب سے زیادہ مفلس آدمی، اور جس کا ایک گھر مفلس نہیں ہے اس کا سارا خاندان مفلس ہے، اس کے تمام ساتھی مفلس ہیں. ان کے مکان چھپر ہیں اور ایک ایک چھپر ہے. ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اور اتنا کم ہے کھانے کا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے 3 چاند اپنی آنکھ سے دیکھے، ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلی ہے. 3 دن کے فاقے مسلسل، اور یہ زندگی بھر یہی رہا. یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، گھر کی گواہ ہیں، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رات ہے اس دنیا کے اندر انتقال کے بعد. فرماتی ہیں
کہ اس آخری رات میں میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، میں پڑوسن کے گھر سے قرض مانگ کے لائی تھی، کچھ نہیں ہے گھر میں، نہ کپڑے ہیں، نہ زیور ہیں، نہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن جہاں کوئی چیز نہیں، وہی کائنات کا سب سے بڑا نہیں ہے، وہی کائنات کا سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی قسم، اتنا بڑا نہ پیدا ہوا نہ کبھی پیدا ہوگا، کسی اعتبار سے بھی۔ جس کسی کو عزت ملے گی ان کے دروازے سے ملے گی، عزت دے گا اللہ، لیکن ان کے وہ عزت اترے گی ان کے دروازے پر ملے گی، بعد میں کسی کو ان کے قدموں میں آئے بغیر کسی کو عزت نہیں مل سکتی ہے، کسی کو قوت نہیں مل سکتی، کسی کو محبوبیت نہیں مل سکتی۔ اللہ نے ایسی عزتیں عطا فرمائی، یہ فیصلہ کر کے گئے کہ باہر کی چیزوں سے نہیں ملتا، اندر کی چیزوں سے ملتا ہے، یہاں بھی اندر کی چیزوں سے ملتا ہے، وہاں بھی اندر کی چیزوں سے ملے گا۔ اس بنا پر دوستوں کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے اندر ایمان اور اعمال صالحہ پیدا کی جائیں، اپنے اندر پیدا کیے جائیں، اپنے گھر کے اندر پیدا کیے جائیں، اپنے محلے میں پیدا کیے جائیں، اپنے علاقے میں پیدا کیے جائیں، اپنے صوبے میں پیدا کیے جائیں، اپنے ملک میں پیدا کیے جائیں، اور پھیلتا چلا جائے۔ سارا ملک اپنا ہی ہے، سارا علاقہ اپنا ہی ہے، صرف یہی اپنا نہیں ہے، سارا علاقہ اپنا ہے۔ ہمارے ایک سفیر تھے مرحوم، حجاز میں پاکستان کے سفیر تھے، بہت اچھے آدمی، 5 وقت کے نمازی تھے۔ مجھے سب سے زیادہ ان کی ادا یہ پسند تھی کہ 5 وقت ایک تو نماز حرم کی آ کے پڑھنے کا اہتمام، جب بھی موقع ہوتا تھا وہ جدے میں تو رہنا ہوتا تھا، ضرورت کی مقدار سے کوشش کرتے تھے کہ 5 نمازیں حرم میں ہوں، اور جب حرم میں آتے تھے جہاں نماز پڑھتے تھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگ اپنے کاموں کے لیے ان کے ارد گرد ہو جاتے تھے، تو وہ چلتے بھی جاتے تھے، آہستہ آہستہ سنتے بھی چلے جاتے، چلتے بھی جاتے تھے، سنتے بھی رہتے تھے۔ ہر آدمی کی بات سننا، اس کو بتانا، اس کا جواب دینا، اس کو کوئی تاریخ دینا، کوئی صورت بتانا، اور یوں کرتے 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 وہ حرم کے بالکل باب صفا پر ہوتا تھا اس زمانے میں پاکستان ہاؤس، وہ وہاں پہنچتے پہنچتے عام طور پر حرم سے ان کو 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ جب ان سے تبلیغ کی بات کرتا تھا میں تو بہت شوق سے سنتے بھی تھے، اور یہ بھی کہ یہ کرنے کا کام ہے اور کرنا چاہیے، اور جو ان کے ذمہ کام کرتے تھے کہ یہ کرنا ہے وہ بھی کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہتے تھے کہ مفتی صاحب آپ جیسے آدمیوں کو تو اپنے ملک میں کام کرنا چاہیے، یہ ضرور کہتے تھے، بالکل سبق جیسے پکا لیا ہو، پکا ہوا سبق تھا ان کا۔ مقدر کی بات، ان کا تبادلہ ہو گیا، کہ 2-3 سال کے بعد تبادلہ ہوتا ہے، وہ 3 سال کے بعد ان کا تبادلہ ہو گیا، مصر چلے گئے، اور اسی سال مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا تبادلہ ہو گیا ہے، ہماری ایک جماعت تیار ہو گئی اور طے ہو گیا کہ مصر جانا ہے، ہم مصر پہنچ گئے۔ پہلا جمعہ تھا، جامع محمد علی میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، جب سلام پھرا نماز جمعے سے فارغ ہوئے تو ادھر سے انہوں نے ہمیں دیکھ لیا اور سیدھے وہاں سے نکل کے اور یہاں آئے، بہت اتفاق سے گلے ملے اور کہنے لگے پھر یہاں آ گئے۔ میں نے کہا جی پھر یہاں آ گئے، اور وہ سبق چونکہ ان کو یاد تھا، کہنے لگے کہ واقعی ضرورت ہے، یہاں بھی ضرورت ہے، مگر آپ جیسے آدمیوں کو اپنے ملک میں کام کرنا چاہیے۔ میں نے کہا شیخ صاحب آج تو جی چاہتا ہے کہ اس بات پر آپ سے گفتگو ہو جائے کچھ، آپ نے یہ سبق بہت یاد کر لیا ہے۔ کہنے لگے اس بات پر کوئی گفتگو کرنی؟ میں نے کہا ہاں میرا خیال میں ہو جائے آج۔ کہنے لگے اگر گفتگو کرنی تو پھر ابھی چلیں۔ میں نے کہا کہاں؟ کہنے لگے وہاں مکان پر چلیں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے گاڑی میں، وہاں چلے گئے سفارت جہاں مکان تھا۔
وہاں پہنچے، بیٹھتے ہوئے میں نے کہ کیا بات کرنی ہے؟ میں نے کہا بات یہ کرنی ہے کہ آپ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ اپنے ملک میں کام کرنا چاہیے، اپنا ملک کون سا ہے؟ میں نے جب کہا نا کہ اپنا ملک کون سا ہے تو انہیں بڑا تعجب ہوا کہ میں تو اسے بڑا پکا پاکستانی سمجھتا تھا، اسے کیا ہوا؟ کہنے لگے مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک فرما رہا ہوں، ابھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ بتائیں کون سا ملک آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ملک میں کرنا چاہیے، آپ کیا مراد ہے؟ کہنے لگے پاکستان۔ میں نے کہا بس؟ میں نے کہا اور کیا؟ میں نے کہا دیکھو جی ہماری سوچ اور ہے، وہ یہ ہے، اور سوچ کے آپ فیصلہ کریں۔ آپ ماشاء اللہ ہمارے سے عمر میں زیادہ تھے، اچھی عمر تھی۔ میں نے کہا جی ہمارے دادا جان تو ہیں ابراہیم علیہ السلام اور ابا جان ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں تک تحقیق ہو سکتی ہے تاریخ کے اعتبار سے اور صحیح ترین تاریخ کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وہ نکلے ہیں رہتے تھے ایران میں، اور قبیلہ ان کا سارا خاندان پھیلا ہوا تھا ایران میں بھی اور عراق میں بھی۔ یہ ساری تفصیل تاریخ میں ملتی ہے، بہت بڑا لمبا خاندان تھا، وزارت عظمیٰ بھی ان کے خاندان میں تھی۔ وہاں سے جب یہ نکلے ہیں ایران میں یہ قصہ پیش آیا وہ آگ کا، ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کا، آگ میں ڈالنے کا۔ اللہ جل جلالہ نے وہاں سے کامیابی کے ساتھ نکالا۔ وہاں سے نکلے عراق پہنچے، عراق سے نکلے شام پہنچے، شام سے نکلے مصر پہنچے، مصر سے نکلے حجاز پہنچے، حجاز پہنچے اللہ جل جلالہ نے اسماعیل جیسا بچہ عطا فرما دیا، ہاجر جیسی بیوی مصر سے ساتھ ہو گئی تھی۔ ان کو حکم ملا کہ یہاں چھوڑ دو اور جاؤ۔ کہاں گئے؟ تعاقب کرنے والے اور مورخین نے جو کچھ تعاقب کیا اور جو کچھ ان کو سامان ملا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ وہاں پر پھر اسی ایران کے راستے اور بلوچستان کے راستے سے پاکستان، ہندوستان، یہ غیر منقسم ہندوستان جو سارا او برما تک، یہ سارے کے سارے علاقے میں ابراہیم علیہ السلام پھرے ہیں۔ افغانستان وغیرہ سمیت تمام ہند میں دین ابراہیمی پھیلا ہے، اور یہ تقریباً 10 سال کا عرصہ ہے۔ اس عرصے میں سارا اسلام ادھر پھیلا ہے، اور اس کے بعد یہ واپس آئے ہیں، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کا قصہ پیش آیا ہے، اور اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے، اور لوگوں نے لکھا ہے کہ اسی بنا پر یہ علاقہ جو ہے نا یہاں تک یہ مشرق کا، اس کو جتنا بیت اللہ کے ساتھ جوڑ ہے اتنا کسی علاقے کو نہیں ہے۔ امتیاز ایک اللہ نے دیا، امتیاز ہے واقعی۔ میں نے کہا جی یہ تو ہے دادا جان کا علاقہ سارا، یہ تو ہے، وہاں تک تو ہے دادا جان کا علاقہ۔ اب آئے ہمارے ابا جان سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا علاقہ کہاں تک ہے آپ فرما دیں کیا ہے علاقہ؟ فرما دیں کہ ساری دنیا۔ میں نے کہا ساری دنیا؟ فرما دیں ہاں ساری دنیا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھئی مجھے تو شرم آتی ہے کہ ابا جان کا ہو ساری دنیا اور آدمی کہیں 2 کنال لے کے بیٹھ جا کہ یہ میرا علاقہ ہے، اور باقی ساری کی یاد وادی ساری غائب ہو جائے، باقی ساری کا خیال ہی چھوڑ دے، وہی 1.5 کنال لے کے بیٹھا ہوا۔ تو یہ کوئی صحیح سوچ ہمارے لگے کہ آئندہ نہیں کہوں گا، اب بس کر دیں، آگے تفصیل میں نہیں، آئندہ نہیں کہوں گا، سارا اپنا ہی اپنا ہے، سارا ہی اپنا ہے۔ میں نے کہا امت ساری اپنی ہے، ملک سارے اپنے ہیں، یہ تو پتہ نہیں کون کون جائے خالی را دیو میں گیرت، خالی جگہ کو دیو پکڑ لیتے ہیں، جب جگہ خالی تھی دیو آ کے بیٹھ گئے۔
जब कोई संभाल